جی سر، میرا سوال بھی روز حشر کے بارے میں ہے کہ جب روز حشر میدان قیامت کا دن لگے گا تو ساری دنیا ادھر اکٹھی ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ساتھ تب اللہ پاک ہم سے لیں گے، تو اس میں انفرادی طور پہ وہ لیا جائے گا یا ساری دنیا کے سامنے جب حشر لگا ہوگا تو اس میں لیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قیامت اور روز حشر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم عموماً گفتگو کرتے ہوئے ایک ہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ ایک دن نہیں، دو ڈفرینٹ دن ہیں. ایک ہے یوم القیامہ، جس دن یہاں قیامت آئے گی، اور ایک ہے روز حشر. قیامت آ گئی، اس کے بارے میں تو ذکر ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وہ قیامت ہے جس میں یہ سب کچھ، پوری کائنات درہم برہم کر دی جائے گی، اور پھر ایک نئی کائنات وجود پذیر ہوگی جس کے اندر پھر وہ حشر کا میدان لگایا جائے گا. تو یہ دو الگ الگ دن ہیں. یہ مطلب ہم ایسے ہی یوز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دن نہیں ہے، یہ دو ڈفرنٹ دنوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ یہی تو معاملہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک معاملہ وہاں نہیں ہونا. حدیث میں ذکر ہے اس بات کا کہ جب کوئی مومن کا وقت آئے گا، انعام کا، حساب کتاب کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے پردے میں لے لیں گے. پھر اس سے سرگوشی میں کہیں گے کہ دیکھو تم نے یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ کیا نا. مومن نادم ہوگا کہ اللہ کیا تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ، میں نے تیرا دنیا میں بھی پردہ رکھا، اور دیکھ میں تیرا یہاں بھی پردہ رکھ رہا ہوں جہاں میں نے تجھے معاف کیا. پتہ نہیں لگنے دیا کسی کو. تو نے بھی جنت میں جانا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کیا تیرا ٹھٹھا اڑے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے ہے. تو تیری شرم رکھی جائے گی. کچھ لوگوں کو یہ نصیب ہوگا، ان کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا جائے گا. قرآن بھی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب ہے جن کا نرمی سے لیا جائے گا، کچھ کا حساب ہے جن کا سختی سے لیا جائے گا. پھر وہ بات ہو رہی ہے سورۃ الواقعہ میں کہ تین طرح کے لوگ ہیں. ایک ہیں دائیں ہاتھ والے، جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. ایک ہیں بائیں ہاتھ والے، جنہوں نے جہنم میں جانا. اور ایک ہے سابقون اولون، جن کو اس دن حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا. وہ تو جیسے میٹرک کا رزلٹ نہیں آتا تو سارے کو رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، اور اخبار میں ٹاپرز کی تصویریں چھپی ہوتی ہیں. ان کو ایک دن پہلے بلا کے گورنر صاحب تصویریں بھی کھنچوا چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو سابقون اولون کو تو جب بٹھا دیا جائے گا پویلینز کے اندر کہ تم دیکھو ہو کیا رہا ہے، تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ ہم آگے ہیں. باقی روز حشر والے کچھ ہوں گے جو ہوگے روز حشر میں ہی ہوں گے، جو اعراف والے ہیں، بلندی والے ہیں. وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے کہ ان میں سے کس نے جنت، کس نے دوزخ میں جانا ہے. لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوگا جنت دوزخ والوں کو. وہ جب تک ان کا نامہ اعمال انہیں نہیں ملے گا تب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا. اب آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی موت کے بعد ہی ان کے لیے آسانیاں کر دی ہیں. ایک کیٹیگری ہے اس بندے کی جس کا حساب کتاب تو ہو رہا ہے، لیکن بس اللہ اس کا پردہ ہی رکھ رہا ہے، صرف اس کو احساس دلا رہا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا، میرا بندہ تھا تو. پردے میں لے جا کر اس کو بس اس کے ساتھ صرف ہلکا سا ڈسکس کیا کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا نا، اسے ندامت تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دی. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا حساب کتاب ہو تو اوپن نہیں رہا ہے، پردے میں نہیں ہو رہا، چھپ کے نہیں ہو رہا، لیکن نرم ہو رہا ہے. نرم حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک مثال لے لیں. ایک امپلائی آیا، آپ نے کہا یار اچھا کتنے کی چھٹیاں کی ہیں؟ سر اس نے کم ہی کی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کام کیسا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اوکے چلیں ٹھیک ہے، اس کی آپ انکریمنٹ لگا دیں. ایک آیا اسے، اچھا جی کتنی چھٹیاں کی ہیں؟ کب کب کی ہیں؟ بتا کے کی ہیں. روز کتنا کام کرتا ہے؟ اچھا اس کا کیا فلانے کام کو تو لاؤ میں اس کو آڈٹ کروں گا. بال کی کھال اتاری. تو کچھ لوگوں کا نرم حساب ہوگا، موٹی موٹی بات ہوگی، ان کے ایک ایک دن کو، ان کے ایک ایک عمل کو کھول کر نہیں رکھا جائے گا، آسانی سے معاملہ حل ہو جائے گا. کچھ کا سخت حساب ہوگا کہ ایک ایک بات کا جواب دیے بغیر تم ہل نہیں سکتے. تو اللہ ہمیں معاف کرے. جنت تو بات کی بات ہے، 1000 سال کی روزہ حشر ہے. یہاں جون کے مہینے میں 3 بجے دوپہر ننگے پاؤں رات 5 منٹ کھڑے ہو کے دکھائیں دھوپ میں. ٹھیک ہے، روز حشر کی سختی سے ہی اللہ بچائے، ہم سے وہ نہیں برداشت ہونی. ٹھیک ہے، جہنم تو سپرلیٹو چیز ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جن کا پردہ رکھا جائے گا. ابھی میں نے آلریڈی کسی اور سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے بدترین اعمال کو ان کے بہترین اعمال سے بدل دے گا. تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی اس دن عزت رکھی جائے گی، ان کے گناہوں کا پردہ رکھا جائے گا. ہماری مساجد میں عموماً کیا دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے
گناہوں کا پردہ رکھ، جس دن سب اعمال کھولے جائیں گے اس دن ہمارے اعمال درگزر فرما، پردہ رکھتے ہوئے ہمارا حساب کتاب لے. تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. ہم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کے سارے اعمال جس کے کھول کے رکھ دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو آنکھ اٹھا کے دوسرے کو دیکھ سکے؟ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس قابل نہیں ہے، کوئی شخص بھی اس قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بس اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی ایسی چیز پسند آ جائے کہ اس کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، لطف کا معاملہ کرے، التفات کا معاملہ کرے، اف وہ درگزر کا معاملہ کرے. اور اف وہ کو بھی آپ سمجھیں کہ اف کیا ہوتی ہے. درگزر تو ہم سب کرتے ہیں، کسی معاملے سے درگزر کر کے. اف اس معافی کو کہتے ہیں جس کے بعد اس کا نام و نشان تک بھی نہ رہے، مطلب وہ ایگزسٹنس سے ختم ہو جائے، اس کو آپ اف بولتے ہیں. تو اللہ ہمارے سے وہ والا معاملہ رکھے.